فرمائے، جو پریشانی حال ہیں وہ پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بنائے، بیمار ہیں مولا شفائے کامل فرمائے، مرحومین آپ کے مانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہو گیا ہمارا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد وال محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی خدمتوں میں اعلیٰ مقام ہو، لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا جلد ہو جائے، ہم مولا کے نام پہنچا کر شمار ہو، امام کی قربت نصیب ہو، روح نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، عقائد حق کے ساتھ، اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتودعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارقدهم من الجن والانس من الاولین والآخرین، یا کاشف الکرب انجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخی الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اصورت رویتہ افسان الناظرین وعجزت اناتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صلوات الله۔ ایک دفعہ پھر بھی بلند کر صلوات پڑھ دیں۔ تمام وقت مشرع الاربعین میں امام حسین علیہ السلام، اور آج مسلسل ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے عنوان ہے معرفت امام اور اطاعت امام۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ امامت ایک انتہائی عرفہ و اعلیٰ رتبہ ہے، یہ وہ عظیم ترین رتبہ ہے، یہ وہ عظیم ترین منزل ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اور یہ آیت سمجھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وہ کہہ رہا ہے جو خود عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اپنے لیے استعمال کیا ہے، انہی الفاظ کو اس نے امام کے لیے استعمال کیا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے حصار میں رکھ دیا ہے، ہر شے امام مبین کے حصار میں ہے۔ اس لیے خیال رہے کہ امام یہ وہ مسند ہے، امام عالم نہیں ہوتا، امام علم ہوتا ہے۔ آپ میں اور دنیا میں فرق ہی یہی ہے، دنیا نے عالموں کو امام بنایا ہے، ہم نے عالموں کو نہیں علم کو امام بنایا ہے۔ لیکن علم میں
جو عالم ہیں اور امام، ان میں ایک فرق آپ کے سامنے بات کریں. عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے. معرفت امام سمجھتے جائیے گا. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں باہر سے زیادہ امامت کو گھر میں سمجھانی پڑتی ہے کہ امام کیا ہوتا ہے اور امام کسے کہتے ہیں. علماء جتنے بھی ہوں، چاہے وہ ہمارے مسلک کے ہوں یا کسی بھی مسلک کے ہوں، یہ علماء علم کے دشت میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر کسی مسئلے کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد بھی جب وہ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں تو حکم دیتے ہوئے آپ اپنے یہاں کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں، تحفۃ الامام اٹھا کے دیکھ لیں، پھر اذکار کے یہاں جو مسائل کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ہر جگہ مسائل کی اکثریت کے ساتھ جہاں انہوں نے کہیں شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا اس مسئلے میں اشکال ہے. کوئی توضیح لے آئیے، کوئی تحفۃ الامام لے آئیے، برادران کی کوئی کتاب لے آئیے. اشکال ہے. اشکال کیا معنی؟ شک ہے. جہاں شک ہے اس کا مطلب وہاں یقین نہیں ہے. جب معاملہ تھوڑا سا شک سے آگے بڑھتا ہے، تھوڑی اور تصدیق ہوتی ہے تو پھر فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ عمل کریں. احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قطعی حکم کا علم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں تاکہ کل اگر سوال ہو کہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یعنی عمل اگر وجود رکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہو گیا تو آپ کہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور اگر سوال نہ ہوا تو کیا تھا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم احتیاطاً اس عمل کو سر انجام دیں. اس سے آگے بڑھتا کہتے ہیں احبت یہ ہے، یعنی اب یہ احتیاط کی سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن پھر بھی ہے کیا احتیاط کہ احتیاط یہ کریں. میرے پاس ایک تو تمام پڑھی ہوئی بڑی قدیم چھپی ہوئی ہے، میں آج دن کو کھول کے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ یہ لفظ احمد نہ لکھا ہوا. احتیاط 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 ہے. ٹھیک. اچھا، اس تمام کے باوجود بھی آپ کوئی فتویٰ، اور یہ صرف اپنوں سے نہیں کہہ رہا، ہر طرف کہیں سے کوئی فتویٰ منگوائیں، چاہے اپنے کسی عالم دین سے منگوائیں، چاہے کسی طرف سے منگوائیں، فتویٰ لکھنے کے بعد ہر فتوے کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب. اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی تمام تر تحقیق کے باوجود، تمام تر علم کے گھوڑے دوڑانے کے باوجود، تمام تر کتابیں چھاپنے کے باوجود ہم صرف کہاں پہنچے ہیں؟ احتیاط پہ. سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارا علم کیا ہے؟ ظنی ہے. اب خیال رکھیے گا، علماء وہ ہیں جو حلال و حرام کو تلاش کریں، اور امام وہ ہوتا ہے جو جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہو جائے. جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہو جائے. امام کو تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی. امام کو تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی. امام کو حجت خدا ہے. کتابیں یہاں میرے پاس ممبر پہ موجود ہے، اگر کسی کو شک ہو، معصوم نے ارشاد فرمایا، خود عام معصوم نے نہیں، رسول خدا نے ارشاد فرمایا. صلوات پڑھیں رسول اللہ کے نام گرامی کو پاؤ. فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جب خداوند عالم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو پھر میری اور ان ائمہ کی ولایت کو اللہ نے زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا. جب زمین و آسمان نے ولایت کو قبول کر لیا، پھر خداوند عالم نے تمام مخلوق کو خلق کیا، تمام مخلوق کو خلق خلقا، تمام مخلوق کو خلق کیا. وَقَفَّضَ امور الدین، اور پھر اللہ نے تمام مخلوق کے امور ہمارے سپرد کر دیے. ہمارے سپورٹ کر دیے، ہمیں سپورٹ کر دیے. اور اگلا جملہ ہے جو میں نے کہا اس بات کی دلیل ہے. فرماتے ہیں نحنو محللون لحرامہ ومحرمون لحرامہ. فرماتے ہیں امام وہ ہے وہ جسے چاہے وہ حلال کرتا ہے، جسے چاہے اسے حرام کرتا ہے. ہم ہیں حلال کو حلال کرنے والے، ہم ہیں حرام کو حرام کرنے والے. امام حلال و حرام تلاش نہیں کرتا، امام حلال و حرام معین کرتا ہے. بات شاید پہنچا نہیں پایا، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے، میں بات اپنے دوستوں تک پہنچا سکوں. امام حلال و حرام تلاش نہیں کرتا، امام حلال و حرام معین کرتا ہے، حلال و حرام کا اعلان کرتا ہے. اور اب اور پھر اپنے اختیار سے
پوچھ کے نہیں، اپنے اختیار سے وہ حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے۔ لیکن جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، پہلے دن سے جہاں میری گفتگو شروع ہوئی تھی، یہ مذہب فطرت کا مذہب ہے۔ یہاں ایسی چیزیں ہوا میں حلال اور حرام نہیں ہوتی۔ اس مذہب کا قانون یہ ہے، جو چیز اس انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ حلال ہے، اور جو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ بقرہ کو جا کے دیکھیے گا، خدا بند عالم نے جہاں شراب کی حرمت کا حکم دیا، وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ہم اسے حرام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ، یعنی اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ زیادہ نقصان دہ ہے اس لیے ہم اسے حرام قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب حلال و حرام کا معیار کیا ہوا؟ حلال و حرام کا معیار یہ ہے جو چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ حلال، اور جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام۔ اور اب یہ حلال اور حرام کار کون رہا ہے؟ امام۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مجھے تشریح کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو اسے بنا کے بھیجے گا۔ مثلا اتنے وولٹ کا کرنٹ دو گے تو یہ چلے گا، اس سے کم دو گے تو نہیں چلے گا، اس سطح سے زیادہ دو گے تو یہ جل جائے گا۔ فلاں قسم کا لیکوڈ اگر اس پہ گر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر پانی گر گیا تو یہ شارٹ ہو جائے گا۔ اس کی صفائی کرنی ہے تو فلاں چیزوں سے کرنی ہے، اور فلاں چیزیں اس کے قریب نہیں آنی چاہیے، یعنی جو آنی چاہیے وہ اس کے لیے جائز ہے، جو نہیں آنی چاہیے وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہی شریعت کی زبان میں جو آنی چاہیے وہ حلال ہے، جو نہیں آنی چاہیے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب حلال اور حرام کا فیصلہ دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا وہ کر سکتے ہیں جس نے بنایا ہو، نہیں توجہ فرمانا، دو طرح کے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا جنہوں نے بنایا ہو یا جو اس کے بناتے ہوئے وہاں پہ موجود ہو اور اس کے گواہ ہو۔ اب انسان کا حلال و حرام اگر امام معین کرتا ہے تو پھر دو ہی نتیجے ہیں، یا انسان کو بنایا امام نے ہے یا اس کی خلقت پہ گواہ امام ہے۔ جب بنایا امام نے یا اس کی خلقت پر گواہ امام ہے، اور میرے پاس دونوں حدیثیں موجود ہیں، میں دونوں پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں سودا نقد ہے، بسم اللہ، دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے سرکار امام میری نبی علیہ السلام، امام کے پاس آگے شخص نے سوال کیا، مولا لوگ آپ کے بارے میں بھات بھات کی بولیاں بولتے ہیں کہ امام یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، امام فلاں وقت سے ہے اور فلاں وقت سے نہیں ہے، یہ اختیار امام میں ہے اور یہ اختیار امام میں نہیں ہے۔ آپ خود ارشاد فرمائیں کہ آپ کب سے ہیں، آپ کے اختیار میں کیا کیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا جب کچھ نہیں تھا بس وہ تھا اور ہم تھے۔ کچھ نہیں تھا بس وہ تھا اور ہم تھے، پھر اس کے بعد اس نے تمام مخلوقات کو بنایا اور ہمیں ان پر گواہ بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا اور ہمیں ان پر گواہ بنایا۔ 3 دن سے آپ کے سامنے کہتا چلا آ رہا ہوں، الامام قبل الخلق، امام خالق سے پہلے ہوتا ہے، یہی امام کہہ رہے ہیں۔ تمام مخلوقات کو بنایا اور پھر اس نے ہمیں تمام مخلوقات پر گواہ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد گواہ بنانے کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے تمام مخلوقات کے امور ہماری مٹھی میں دے دیے، تمام مخلوقات کے امور ہماری مٹھی میں دے دیے۔ یہ پہلی حدیث تھی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تخلیق مخلوق پر گواہ ہے، یہ تخلیق مخلوق پر گواہ ہے۔ اور دوسری حدیث پڑھتا ہوں، یہ دوسری پڑھنے جا رہا ہوں، یہ امیر کائنات کی حدیث ہے۔ امیر کائنات سے کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، امیر کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، نحن صنع اللہ وکل شیء بعدنا صنعنا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے بعد جو کچھ ہے وہ ہمارا بنایا ہوا۔
ہوں جن کے بنائے ہوئے ہو نا ان کی ولایت کا اقرار کیا کرو، منکر ہو کر نسب نہ خراب کیا کرو۔ نمک حلالی یہی ہے، نمک حلالی جن کا کھائیں ان کا کھائیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بنائے ہوئے ہیں یا وہ ہماری مخلوق ہمیں بنانے پر شاہد ہے۔ اب یہاں پہ بہتر وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جو حلال و حرام ہے اس حلال و حرام کا تعلق صرف بنی نوع انسان کے ساتھ نہیں۔ حدیث میں ذہن میں رہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو خلق کیا اور پھر حلال و حرام ہمارے سپرد کر دیا، اس کا مطلب ساری مخلوق میں حلال و حرام۔ انسان کے پاس اختیار ہے، باقی مخلوق کے پاس جبر ہے۔ مثلا یہ جو جانور ہے، آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں گے، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، اس کی فطرت میں ہے یہ گھاس میرے لیے حرام، کیونکہ اس کے لیے مضر ہے، جس چیزوں کی اس کے جسم کو ضرورت ہے وہ گھاس میں نہیں ہے۔ گوشت رکھے فوراً کھائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ نہیں ہے، حلال استعمال کر لیا، حرام چھوڑ دیا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھے بھون کے رکھے کھائے گی؟ نہیں کھائے گی۔ گھاس عام سا لا کے رکھے کھائے گی، کیوں؟ وہ گوشت اس کی فطرت نے اسے بتا رکھا ہے میرے لیے حلال، یہ گھاس تیرے لیے حلال ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اگلا جملہ کہوں، ایک پیغام آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، وہ چوپائے ہو کے حرام نہ کھائیں، ہم اشرف المخلوقات ہو کے حرام۔ وہ چوپایا ہے وہ حرام نہ کھائے، پھر یہ انسان کا کیا شرف ہے کہ انسان بھی ہو اور پھر حرام کھائے۔ یہی حرام کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، بلکہ نہیں، یہ چوپائے بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی گر گئے ہیں، تو جانوروں سے بھی گر گئے ہیں۔ اس لیے شرف انسانی سے گر جانے والا کیا جانے کے امام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بابا کو بڑا یہ بھی گیا شرف سے اسے جانا کہ امام کیا ہے۔ بہرحال وہاں ان جانوروں کے اندر بھی حلال و حرام موجود ہے، اس کا مطلب کوئی ہے نا جس نے ان کی فطرت میں بھی رکھا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا، اور جس نے انہیں ہدایت دی ہے نا وہ اسے جانتے ہیں، جس نے انہیں ہدایت دی ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون کی طرف سے ایک دفعہ شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، ایک دن بھوکے شیر رکھ کر ان کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، وہ بھوکے شیر دور سے دوڑتے ہوئے آئے، لوگوں نے اب سمجھا کہ یہ تو امام کو فوراً کھا جائیں گے، لیکن وہ جیسے ہی امام کے قریب پہنچے، وہ فتووں پہ عمل نہیں کرتے نا، اس لیے انہوں نے اپنی پیشانی امام کے قدموں میں رکھی۔ پیشانی امام کے قدموں میں رکھی اور لفظ یہی ارشاد فرمائے، مولا یہ پہچانے نہ پہچانے ہم جانتے ہیں آپ امام ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، جس کی فطرت میں ہدایت ہے، جس کی جبلت میں ہدایت ہے، جس کے اندر جبری ہدایت موجود ہے، اس نے سیدھا آ کر پیشانی ٹیکی، استعداد کا اظہار کرنے کے لیے کیا دیکھی ہے؟ پیشانی دیکھی ہے۔ اس کا مطلب ان کے سامنے پیشانیاں جھکا دینا شرک نہیں توحید ہے۔ اب ہم اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے امام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حلال و حرام کا تعلق صرف جاندار مخلوقوں کے ساتھ نہیں، یہ حلال و حرام تمام ارضی و سماوی ہر ایک اجرام فلکی کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلا سورج کے لیے مشرق سے طلوع کرنا حلال ہے، مغرب میں غروب ہونا حلال ہے، مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں جانا اس کے لیے حرام ہے۔ ستارے کے لیے آسمانوں میں رہنا حلال ہے، نیچے آنا گر جانا حرام ہے۔ اب ان کے لیے جو حلال و حرام ہے کوئی تو ہے نا انہیں بتانے والا بھی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ ان کے لیے راہ معین کرنے والا کون ہے؟ پتہ اسی دن چلے گا جس نے سیدھے چلتے ہوئے کو ایک دن کہا آج الٹا نکالا،
والے کو کہا آج زمین پہ آ جا، جس نے مغرب میں ڈوبنے والے کو کہا آج جہاں سے طلوع ہو جا۔ یہ صرف دنیا کے سامنے یہ اختیار دکھانے کے لیے کہ ہم صرف تمہارے امام نہیں، ہم ان کے بھی امام ہیں۔ یہ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں؟ علی کی نماز کو دیر ہو گئی تھی، سورج غروب ہونے لگا تو علی نے سورج کو پلٹا لیا۔ سورج کی جرأت ہے کہ علی کی نماز رہتی ہو اور وہ ڈوب جائے۔ سورج کی علی کا نوکر بلال چاہے تو طلوع نہ ہو جائے، اور بلال تو بلال رہ گیا، شام میں کھڑا ہوا، ملائک چاہے تو ڈوبنے لگے۔ جس کے نوکروں کا یہ اختیار ہے، وہاں سورج کی ضرورت ہے کہ سرکار کی نماز رہتی ہو اور وہ ڈوب جائے؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے ڈوب نہیں رہا تھا، اس نے اختیار دکھانا تھا کہ سن تو جا، تجھے میں پلٹاؤں گا، دنیا کو پتا چلے تیرا حاکم کون ہے۔ اس اختیار کا اظہار کرنا تھا، اس اختیار کا اظہار کرنا تھا، اس اختیار کے اظہار کے لیے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا گیا ہے، نماز مکمل کرنے کے لیے نہیں، اختیار کے اظہار کے لیے، اختیار کے اظہار کے لیے۔ امام کا حکم حلال و حرام کے لیے تمام اجرام فرقی پہ نافذ ہے، اور پھر امام کا ایک اختیار اس سے بڑا ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام کا اختیار اس سے بڑا ہے، امام کا اختیار یہ ہے امام جب چاہے حلال کو حرام کر دے۔ یہ آپ کی شریعت کا حکم ہے، اگر نہیں پتا تو جا کے پوچھئے گا۔ جب چاہے امام کے پاس یہ اختیار ہے، امام جب چاہے حلال کو حرام کر دے۔ دلیل آپ کے سامنے، حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ پہلی دلیل یہ ہے، کوئی اپنی مرضی کے عالم کے جا سے پوچھئے گا۔ امام کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جب چاہے آپ کی نکاح شدہ بیوی کو آپ کی اجازت کے بغیر آپ پہ حرام کر دے۔ یہ اختیار ہے امام، لیکن میں آپ کو تاریخ سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ امام جب چاہے حکم کو بدل سکتے ہیں۔ ہارون کا ایک وزیر تھا، نام تھا علی بن یقین۔ علی بن یقین، یہ علی بن یقین چھوٹا موٹا نہیں، اہم وزیر تھا، وزیر اعظم صدر، اندر سے شیعہ تھا، لیکن اس نے تقیہ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھپایا ہوا۔ کسی نے ہارون کو شکایت لگائی کہ یہ شیعہ ہے اور یہ اپنے اموال امام موسیٰ کاظم کو بھیجتا ہے، اسے فوراً اس عہدے سے ہٹا۔ خود ہارون بھی اس پہ کیونکہ بہت یقین رکھتا تھا، تو بدر کہنے کا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ خاندان اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ محبت رکھتا ہے خاندان اہل بیت سے۔ اچھا، اگر یہ خاندان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس طرح کرو کہ جب یہ نماز پڑھنے جائے تو اسے چھپ کے دیکھنا یہ وضو کیسے کرتا ہے، دیکھنا کہ یہ وضو ہے۔ ساتھ اس نے یہ کہہ دیا کہ اس بات کا خیال رہے کہ اگر یہ اس طریقے پہ ہوا تو اس کی جان بخشی نہیں، اور اگر یہ اس طریقے پہ نہ ہوا تو تمہاری جان بخشی نہیں۔ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ وضو کیسے کرتا ہے۔ علی بن یقین اپنی جگہ سے اٹھا اور وضو کرنے کے لیے جو جا ہی رہا تھا تو ایک قاصد آیا، اس نے علی بن یقین کو خط دیا۔ علی بن یقین نے جیسے خط دیکھا، امام موسیٰ کاظم کا خط تھا، آنکھوں سے لگایا، خط میں لکھا ہوا تھا ابھی سے اپنے وضو کا طریقہ بدلو۔ جس نتیجے پہ میں نے آپ کو لے کے جانا، ابھی سے اپنے وضو کا طریقہ بدلو اور فلاں طریقے پہ وضو کرنا شروع کر دو اور اسی طریقے پر نماز پڑھو۔ خدا کی قسم علی بن یقین نے لمحے تک، حالانکہ نیچے کوئی وجہ نہیں لکھی ہوئی، سیدھا سادہ حکم لکھا ہوا تھا، بدلو، اس طریقے پہ وضو کرو، اس طریقے پہ نماز، کوئی نیچے وجہ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ فوراً علی بن یقین نے اپنا طریقہ بدل دیا، کیونکہ جانتا تھا شریعت طریقے کا نام نہیں، حکم کا نام ہے۔ شریعت طریقے کا نام نہیں، شریعت حکم کا نام ہے۔
حکم حاکم جب چاہے وہ بدلے. اس کی مثال اللہ نے پہلے دن دے دی. سارا سجدہ ہمیشہ اس کے بعد اس کے لیے تھا. ایک دن اس نے کہہ دیا آج سجدہ آدم کو کیا جائے. سجدہ آدم کو کیا جائے. اب جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ قربت میں بھی رہے, ان کے عہدے بھی برقرار رہے, اور جس نے طریقے پہ غور کیا حکم کو چھوڑ دیا وہ شیطان ہو گیا. یہ پہلے دن رسول کو یہ تو گیا ہے, طریقہ نہیں دیکھنا, حکم دیکھنا. طریقہ نہیں, حکم. اچھا یہ تو وہاں کی بات تھی نا. اللہ نے رسول کے دور میں بھی اس کو واضح کیا. کوئی بات میری مجبوری ہے کہ میں شیخ زہد سے بات کامل کہوں, میں آگے نہیں بڑھتا. جب سے نماز واجب ہوئی تب سے سجدہ کروایا بیت المقدس کی طرف, اور ایک دن بیچ نماز کے حکم دے دیا رخ بدلو. بیچ نماز کے اور 80 ڈگری کا کام. آپ مدینے میں کھڑے ہو تو اگر بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ ہے تو خانہ کعبہ پشت پہ ہوگا. ٹھیک, یعنی اگر یوں آپ رخ کر کے کھڑے ہیں فرض کیجیے یہ بیت المقدس ہے تو ادھر ادھر کعبہ ہے. دوران نماز حکم ہوا پورا چکر ادھر سے منہ اس طرف. کیوں؟ طریقہ نہیں دیکھنا, حکم دیکھنا. طریقہ نہیں, رسم پہ عمل نہیں کرنا, حکم پہ عمل کرنا ہے. جو حکم آ جائے اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لینا, یہی شریعت ہے. میں کون کون سی مثالیں دوں؟ نماز توڑنا حرام, نماز توڑنا رسول بلائے. نماز توڑنا حرام, رسول بلائے پڑھنا حرام. پھر توڑ دینا واجب. مذہب طریقے کا نام نہیں, مذہب حکم کا نام. حکم پہ عمل کرنا ہے. علی بن یقین جانتا تھا مذہب طریقہ نہیں, حکم ہے. اس لیے فوراً وضو بدلا, طریقہ بدلا, اس طریقے پہ وضو, اس طریقے پہ نماز. کچھ دن گزرے, نیا کھاتا گیا. اب اس میں لکھا تھا پرانے طریقے پہ پلٹ جاؤ, اس طرح وضو کرو, اس طرح نماز پڑھو. اور عجب بات یہ ہے, اب یہاں پہ اسے تسلی نہیں دیتی سمجھانے کے لیے تیری جان کو خطرہ تھا, ہم نے ایسا بدل. لیکن جو بات غور کرنے کی ہے, اصل بات غور کرنے کی یہ ہے, کسی پھٹی ہوئی کتاب میں یہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ امام نے دوسرے خط میں لکھا ہو کہ یہ جو نمازیں اور وضو تو نے دوسرے طریقے میں کیا تھا اب ان کی قضا بجا لا. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس باقی دنیا تو صحیح طریقے پہ چل رہی ہے, وہ طریقہ بدل گیا ہے. اب اسے نہیں کہا کہ قضا بجا لا. کیوں قضا بجا لائے؟ اس کی جو ادا تھی نا اس نے حکم امام سے ادا کیا. امام سے عطا کی ہے, اس لیے یہ امام کے پاس اختیار ہے, وہ جب چاہے حکم بدل. اسی لیے, اور عام حکم نہیں, اسی لیے یہ رسول کافی یہاں میں پڑی ہوئی. امام نے ارشاد فرمایا نحن غلاۃ امر اللہ, ہم اللہ کے امور پر ولی ہیں. بہت مشکل منزل ہے جو کہنے لگا, ہم اللہ کے امور پر ولی ہیں. ولی اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلے. امام ارشاد فرما رہے ہیں ہم اللہ کے امر پر بھی حکم رکھتے ہیں. جو حکم الہی پر حکم لگا سکے اسے امام کہا جاتا ہے. پریشانیاں چہروں پہ آ رہے ہیں, میں پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں, پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیسے کہ اللہ کے حکم پر حکم امام لگا سکتا ہے. اللہ کا حکم تھا خودروش تو معدوم ہے, حسین نے کہا تو آزاد ہے. یہ جو واقعات ہے نا, کیوں آپ کو کہا جاتا ہے چھوڑو اب واقعات پڑھنا. پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا, یہ کہا اسی لیے جاتا ہے آپ کو پتہ نہ چلے امام کا اختیار کیا ہے.
چلے ایک اور آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ امام لوہے محفوظ میں ترمیم کا حق رکھتا ہے، ایسا یا نہیں؟ امام لوہے محفوظ میں ترمیم کا حق رکھتا ہے۔ لوہے محفوظ کیا ہے؟ تمام مخلوق کی اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی تقدیر، جو اللہ کی معین کی ہوئی تقدیر میں ترمیم کرے۔ اسے امام کہا جاتا ہے، اسے کوئی خلاف شرع کام نہ سمجھیے، اللہ نے انہیں ترمیم کا اختیار دیا ہے۔ وہ کوئی مقابلے میں ترمیم نہیں کرتے، ترمیم کا اختیار دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم ترمیم کر سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہے امام جو حکم میں ترمیم کر سکتے، حکم میں ترمیم، اور جو حکم میں ترمیم نہ کر سکے وہ امام نہیں ہوتا۔ چلیں میں ایک اور فرق آپ کے سامنے واضح کروں کہ امام کا مقام کیا ہے اور امام کا رتبہ کیا ہے۔ امام ترمیم کا حق رکھتا ہے، امام چاہے تو حلال کو حرام کرے، امام چاہے تو حرام کو حلال کرے، بلکہ یوں کہوں حلال ہے ہی کوئی جسے امام حلال کرے، حرام وہی ہے جسے امام حرام کرے۔ اس مشکل منزل پہ پھر پہنچ گئے۔ میں نے شروع میں کہا مسائل چاروں کھانے سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کریں۔ اب یہاں کتاب ہر طرف ہے، ہمارے یہاں علماء ہوں یا دوسری طرف انہی فقہاء کو امام کہا جائے، ان کے یہاں شریعت کے مسائل اخذ کرنے کے کچھ مصادر ہیں جن سے وہ شریعت کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی طرف دونوں جانب کسی طرف کے صاحب فتویٰ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ فتویٰ کیسے دیتے ہیں تو وہ کہے گا قرآن سے، حدیث سے، اگر قرآن سے نہیں تو بس یہیں پہ سمجھیے گا۔ جو قرآن کے بعد حدیث کی طرف متوجہ ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام نہیں ہے، کیونکہ اگر امام ہوتا تو اس کا اپنا قول حدیث ہوتا۔ میں نے باریک بات اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی ہے، یہ بات اپنوں کے لیے، اگر امام ہوتا تو اس کا اپنا قول حدیث ہوتا، کہتے ہیں ہمارے یہاں 14 میں سے جو کچھ کہے وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر وہ کسی اور حدیث کی طرف رجوع کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا اپنا کہنا حدیث نہیں، جب اس کا اپنا کہنا حدیث نہیں تو وہ امام نہیں، امام نہیں۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں، ایک تاریخ کی روایت سے آپ کو لے کے چلیں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب فتویٰ کا عالم تھا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتا تھا، کیا کرے۔ امام کے پاس جو آیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ سنا ہے کہ آپ صاحب فتویٰ ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ جی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ آپ کیسے فتویٰ دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں قرآن سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا قرآن کی محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، تعبیر و تفسیر سے واقف ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، تعبیر و تفسیر، چھ علوم کے والی، ان سے واقف؟ ہاں جانتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیروا فیہا لیالی والایام الآمنین، ان دونوں کے درمیان دن اور رات میں امن سے سفر کرو، جب بھی چاہو ان دونوں کے درمیان امن سے سفر کرو۔ کہا یہ دونوں سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے دن اور رات میں کسی بھی وقت امن سے سفر کرو، کہنے لگا اس سے مراد ایک حرم خدا ہے ایک حرم رسول ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں حرموں کے درمیان امن سے سفر کرو۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے کہا دونوں حرموں کے درمیان امن ہے سفر میں، اپنے انصاف سے بتا کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان کبھی کوئی قافلہ نہیں لٹا؟ یہ تو زمانے کی بات تھی، آج لوگ لٹ سکتے ہیں، کبھی کوئی قافلہ نہیں لٹا۔ اس نے سر کو جھکایا، امام نے کہا چل اسے چھوڑ کے ایک اور آیت ہے، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من داخلہ کان آمن، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان۔
اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جو داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ امام صادق نے ارشاد فرمایا پھر خود اپنے انصاف سے بتا، اسی اللہ کے گھر میں عبداللہ ابن زبیر قاتل نہیں ہوا؟ اسی عبداللہ ابن زبیر اسی اللہ کے گھر میں قاتل نہیں ہوا؟ سر کو جھکا کہنے لگا ہوا۔ امام نے فرمایا پھر یہ بتا تو سچا یا اللہ سچا؟ فوراً سر کو جھکا لیا، کہنے لگا میں قیاس سے وہی بدل گیا، اس بات کا ممبا ہی میں قیاس سے اچھا قیاس سے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہو۔ یہ بتاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا قتل بڑا گناہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا پھر قتل کے لیے 2 گواہ کیوں اور زنا کے لیے 4 کیوں؟ توجہ سر کو جھکایا اور کہنے لگا میں عقل سے فیصلہ کروں، میں عقل سے فیصلہ کروں۔ امام نے ارشاد فرمایا اچھا اتنی ہی عقل کامل ہے تو پھر یہ بتا، ایک کمرے میں ایک آقا اور غلام کی بیوی تھی، ان دونوں نے بچہ پیدا کیا، آقا کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا، غلام کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا۔ اچانک چھت گری، سارے مر گئے، صرف وہ دونوں بچے بچ گئے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ آقا کا بیٹا کون ہے، غلام کا کون ہے؟ میری بات اتنی کامل ہو گئی ہے، یہ بڑا سر تو چکا ہے، کہنے کا اس مسئلے کا بھی نہیں پتا۔ مجھے بےعزت انبیاء کا علم ہے، مجھے بےعزت انبیاء کا علم ہے۔ میں نے ارشاد فرمایا، خدا مند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا موسیٰ اور ہارون کو حکم دیتے ہوئے کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ جا کے بات کرنا قولاً لینا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اور کیوں بات کرنا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ ڈر جائے یا نصیحت پا جائے۔ یہ بتا اللہ تو ہر چیز کا یقینی علم رکھتا ہے، اللہ نے کیوں کہا شاید ڈر جائے؟ فوراً اس نے سر کو جھکایا، کہنے لگا ان میں سے تو کوئی بات نہیں، میں نہیں جانتا، نہ مجھے پتا ہے، اب آپ بتائیں ان مسئلوں کا حل کیا اور کیسے پتہ لگے گا؟ امام نے فرمایا خود ڈھونڈو گے تو بھٹک جاؤ گے، ہم سے پوچھو کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی جاتی، حکم ڈھونڈا جاتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی جاتی، حکم ڈھونڈا جاتا ہے۔ اور جہاں اپنے بڑائیوں سے بات کہیے، جہاں آپ نے زبان سے یہ جملہ کہا کہ ہمیں یہ حکم قرآن میں نہیں ملا اور ہم دوسری جانب متوجہ ہوئے، وہی آپ نے اعلان کر دیا ہم جاہل ہیں۔ اپنی طرف سے کہوں تو میں مجھے ایک سوال پڑھے یہ اصول کافی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اصول کافی ترجمہ شدہ ہو گیا، یہ اس کی پہلی جلد ہے، کتاب الحجت ہے۔ اس کتاب الحجت میں امام سے ایک فرمان ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال پڑھے بابا کہ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے امامت پر اور احکام شریعت کو اخذ کرنے پر بحث کر رہے ہیں کہ فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام، اور ہم حکم کو ایسے اخذ کرتا ہے اور وہ ایسے اخذ کرتا ہے، اور اس کے اخذ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ امام تشریف لائے اور ان کی بحث کو سن کے امام نے ارشاد فرمایا جاہل القوم وخدعوا عن آرائہم، یہ قوم جاہل ہو گئی ہے، ان کی آراء نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ فلاں جگہ سے مسئلہ لیتے ہیں، فلاں جگہ سے مسئلہ لیتے ہیں، قرآن کے بعد ہمیں فلاں جگہ سے مسئلہ لینا پڑتا ہے۔ امام ارشاد ہمارے جاہل ہو گئے ہیں، ان کی آراء نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ لفظ سنیے گا امام کے، امام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اکمل له الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کا مولا۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس وقت تک اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا جب تک کہ اس پہ نازل ہونے والے قرآن میں اس نے ہر چیز کو کھول کے بیان نہیں کر دیا۔ فیہ حلال والحرام، ہر حلال ہر حرام اس کتاب میں بیان ہو گیا ہے، والحدود
اس قرآن میں بیان ہو گئے ہیں وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، اور انسانوں کو جس چیز کی قیامت تک ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكْمِلَ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَمَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ هُوَ كَافِرٌ بِهِ۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے کائنات کے ہر مسئلے کا حل کتاب خدا میں لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ کتاب میں نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ جو ہے میرے باتوں میں سنو، کہے کہ کتاب میں نہیں ہے تو وہ کیا ہو گیا ہے؟ کافر ہو گیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے میرے باتوں دوستوں، ہر مسئلہ اللہ نے کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ جب ہر مسئلہ کتاب میں ہے تو پھر اب پوچھنا ان سے پڑے گا جو علم الکتاب والے ہیں، جن کے بارے میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہا گیا، یا جن کے بارے میں جب رسول کو رسالت کے گواہ چاہیے تھے تو آواز قدرت آئی قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے میرے حبیب نے کہہ دے میری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ کافی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا کوئی مسئلہ امام کے علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں، امام کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء جب مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رجوع کس جانب کرتے ہیں؟ قرآن اور قرآن اللہ کا کلام، حدیث امام کا فرمان، ان دونوں چیزوں جہاں کوئی تیسری چیز آئی امام کے فرمان سے ہٹ کے دین ختم۔ امام نے عقل اور قیاس کی نفی کر دی، عقل اور قیاس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا تعلق حکم سے، رائے سے نہیں، قیاس سے نہیں، تصور سے نہیں، ناقص عقلوں سے نہیں۔ جب بھی دین کا حکم ہوگا تو امام سے چاہیے ہوگا، جب امام سے چاہیے ہوگا نا پھر ضروری ہے جب تک دین ہے امام موجود رہے، جب تک دین ہے امام موجود رہے۔ اور کون امام؟ اللہ کا بنایا ہوا امام۔ تو جب اللہ کا بنایا ہوا امام موجود ہو تو پھر کوئی اپنی مرضی سے امام بنائے تو مشرک ہو جائے گا۔ اسی حدیث میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، بس ایک لفظ سن لیجیے اور آج کی حد تک میری گفتگو ختم ہو گئی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ امامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغ الناس بعقولهم واو شرارها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم۔ فرمایا امام کی عظمت بہت جلی ہے، امام کی عظمت بہت جلی ہے، امام کی شان بہت بڑی ہے، امام کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور کوئی انتہائی ترقی کر کے بھی اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا، ترقی کر کے بھی اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے شاید کبھی کہیں چھوٹا کہا تھا کہ امام صرف وہ بناتا ہے، اگر وہ امام نہ بناتا ہوتا نا تو عباس امام ہوتا۔ کتنی بڑی مقام و منزلت کی شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے جس کا نام آ جائے خود امامت کھڑی ہو جائے، لیکن وہ امام نہیں ہے۔ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ امامت ہمارے یہاں وہ عظیم منصب ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ جب ہم علی کے معصوم بیٹے کو 12 کے علاوہ 13واں امام نہیں مانتے تو کسی گناہگار کو کیسے مانیں گے؟ ایک لفظ عجب آ گیا ہے، اور خدا نے مجھ سے تشریح نہ کرانا
بالکل مسئلہ سب سن کے گزر جانا، ذہنوں میں بٹھا لینا، غور کرنا، مسئلے تمہارے خود ہوتے رہیں گے حل، کیونکہ یہ امام کا فرمان ہے۔ امام نے امامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور سے سننا کیا امام نے ارشاد فرمایا۔ امام فرمانے الامام مطہر من الذنوب والمبرہ عن العیوب۔ امام نے ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے اور جس کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ معرفت امام ذہن میں رہے۔ کیا لفظ خدا کی قسم امام کا کلام ہے، کلام کا امام ہے۔ دونوں لفظوں کو الگ لکھا، صرف اگر عیب لکھ دے میرا مبرہ عن العیوب، لوگ کہتے ہیں یہ نقصانی عیوب ہے، یہ روحانی عیوب ہے، نہیں، امام نے الگ لفظ استعمال کیا، فرمایا مطہر من الذنب ومبرہ عن العیوب۔ ذنب ہوتے ہیں روحانی عیب، روحانی بیماریاں، گناہ۔ اس یہ پہلے ذنب کا لفظ استعمال کر کے فرمایا گناہ والا معاملہ بھی نہیں ہوتا اور جسم میں کوئی عیب بھی نہیں ہوتا۔ جس میں عیب ہو وہ عالم ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ مبرہ عن العیوب ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی لوگ زوم کا شکار ہوتے ہیں، زوم علمی کا شکار ہوتے ہیں، خود بھی شکار ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد والے لوگ بھی ان کے علم سے مروب ہو کر انہیں کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو علم سے مروب ہونے لگتے ہیں ان کے لیے، اور یہ خاص طور پہ اپنوں سے، اس حدیث کی آخر میں کلام ہے میرے مولا کا، طویل حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں پہ کتنا افسوس ہے کہ جنہوں نے ترقی کی راہوں کو طے کیا، جنہوں نے ترقی کی راہوں کو طے کیا، بلند مقام پہ پہنچے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد ان کے قدم پلٹنے لگے، قدم پلٹنے لگے، اور وہ پھر گمراہیوں کا شکار ہونے لگے۔ مولا اتنے مقام پہ پہنچ کے کون سی گمراہی ہو گئی؟ آپ اس مقام پہ پہنچنے والوں کے قدم پلٹتے ہوئے کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا یہ قدم پلٹتے ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی انہوں نے امام بنانے شروع کر دیا، پہنچ کر بھی، اتنا سفر کر کے بھی، اتنا علم حاصل کر کے بھی انہوں نے امام بنانا شروع کر دیے۔ جہاں انہوں نے امام بنانا شروع کیے وہیں سے ان کی پستی کا سفر شروع ہوا، اور جب پھر پستی کا سفر نہیں شروع ہو گیا، صرف پستی کا سفر نہیں شروع ہو گیا، امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے نیچے آ جائیں گے، یہ اتنے نیچے آ جائیں گے۔ امام نے ایک آیت سے مثال دی، وہ آیت کی سمجھ لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام نے ارشاد فرمایا ان کی مثال وہ ہو گئی ہے زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن سبیلہ وکانوا مستبصرین۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا کے پیش کیا ہے اور یہ اس کی باتوں میں آ کر سبیل کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں۔ یہ اس کے آگے سامنے اس نے اپنے اعمال کی زینت کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے ہیں؟ سبیل کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں۔ اور تمہارے سامنے عرصہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن میں سبیل سے مراد ان 14 کی ولایت ہے، ان 14 کی ولایت ہے، ان 14 کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو 14 کی ولایت کے مقابلے میں اپنی ولایت لائے پھر وہ رحمان والا نہیں شیطان اور پھر اس کی منزل کیا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام سے نہیں پوچھنا کیوں، اور یہ غیبت امام زمانہ کی ٹریننگز میں سے ایک ٹریننگ ہے کہ اپنے آپ کو ٹرین کر لو کہ امام سے کیوں نہیں پوچھنا، امام سے کیوں کا سوال ہی نہیں ہے امام کا۔ اور خود میرے امام کا فرمان ہے جس نے ہمارے بارے میں کیوں اور کیسے کہا وہ دین سے خارج ہوا،
کیونکہ جو مصلحتوں کا ادراک ان کے پاس ہے ہم وہاں دیکھ ہی نہیں سکتے. جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر ان کے سامنے نظریں کیا اٹھانا جو دیکھ سکتے ہیں. میں جب پہنچوں گا ظہور امام پہ تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا تو خاص طور پہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور وہ اس لیے ہونی چاہیے. بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام کے سامنے کیوں نہ کرنا. امام کی ظہور کا وقت تو معین نہیں ہے نا, کسی وقت ظہور فرما سکتے ہیں. یہ اصول پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام کے سامنے کیوں نہیں کرنی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کے ہوتے ہوئے جب امام غائب تھے وہ مذہب حقہ میں قائم ہوں گے, اور جب امام آئیں گے امام حکم صادر کریں گے وہ امام سے کیوں کہیں گے دین سے خارج ہو جائیں. امام کے سامنے دین سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے امام کے آنے سے پہلے اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھ لو, امام کے سامنے کیوں نہیں ہوتا, وہ تمہارا حاکم ہے. اور یہی رسول نے پہلے امام کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, انی اولی بکم من انفسکم, میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں. اگر میں حاکم ہوں تو من کن تو مولا ہوں. تمہارا حاکم ہے, تمہارا مالک ہے. اسی لیے بات پھیل جاتی ہے, پتہ نہیں زبان مجھے کہیں اور سے زیادہ کھانے والے پڑھنے میں لطف آ رہا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جہاد صرف اور صرف معصوم کی قیادت میں, جو غیر معصوم کے تحت وہ جہاد نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاد معاملہ ہے جان دینے اور جان لینے کا. جان دینا اور لینا صرف اسی کے حکم پہ ہو سکتا ہے جو جان کا حاکم ہے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. آپ کا جہاد یہی ہے کہ بس ہر وقت منتظر ہے, اور اس حال میں منتظر ہے. اور یہاں پہ ایک پیغام آپ اور دینا چاہتے ہیں عمل کی صورت میں. ہر روز کوشش کیا کریں دعائے عہد پڑھا کریں. ویسے تو ہر عمل کے بعد دعائے عہد پڑھیں, ورنہ ہر روز ایک دفعہ دعائے عہد کو, یہ آپ کا امام کے ساتھ بیعت کا عہد ہے. اور اعمال کرنے کے بعد اس دعائے عہد کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ نیت دل میں رکھے کہ میرے مولا عمل کر رہا ہوں, لیکن یہ جو طریقہ اپنایا ہوا ہے یہ اس لیے اپنایا ہوا ہے کہ ہم تک یہی خبر پہنچی ہے کہ یہ طریقہ آپ نے بتایا ہے, لیکن کل اگر آپ طریقہ بدل دیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے. ہر عمل اس نیت کے ساتھ ہوگا تو عمل قابل قبول ہے. اس لیے دعائے عہد کو اپنی روٹین بنا لیں تاکہ ہر روز امام کے سامنے بیعت ہو سکے. مولا آپ کی بیعت میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کی بیعت میں جو کر رہے ہیں وہ آپ کی اطاعت میں کر رہے ہیں, نہ کہ اپنی مرضی سے. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر لوگ اطاعت امام کرتے تو حسین کی 4 سال کی بیٹی کے حسینوں کے بعد نہ بدل. اور اپنی حائل قبول کریں. اپنے بابا کی زیارت کی عاشق سکینہ. شب عاشور کو امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ اپنے اصحاب کے لیے, دوسرا حصہ اپنے اہل بیت کے لیے, تیسرا حصہ اپنے خالق کے لیے. لیکن ان تینوں حصوں میں سکینہ ساتھ. اہل بیت کے پاس ہے تو سکینہ ساتھ, اصحاب کے قیام میں جا رہے ہیں تو سکینہ ساتھ, اور جب اپنے حجرہ اپنے خیمہ عبادت میں تشریف لائے تو سکینہ ساتھ. ایک نفسیات کا جملہ ہے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھیں گے, دیکھیں گے میری طرف تو بات سمجھ میں آئے گی. امام مصلی پہ کھڑے ہوئے, امام نے 2 رکعت نماز کی نیت کی, امام قیام میں کھڑے ہیں, ساتھ سکینہ کھڑی ہے. امام کا رخ سجدے کی جانب ہے, سکینہ کا رخ جتنی دیر امام قیام میں رہے سکینہ بابا کا چہرہ دیکھے. امام رکوع میں چلے گئے, سکینہ رکوع میں چلے بابا کا چہرہ دیکھے. امام سجدے میں گئے, سکینہ زمین پہ دیکھے, بابا کے چہرے کو چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے. امام نے نماز کو تمام کیا اور کہا سکینہ رات بہت بیت گئی ہے, جاؤ اور جا کے سو جاؤ. کہنے لگی بابا کبھی پہلے آپ کے بغیر سوئی ہوں. بابا کبھی نہیں سوئی آپ کے بغیر. بابا کیسے سو آپ کے بغیر, میں تو آپ کے سینے پہ سوتی ہوں نا. بس یہ سننا تھا. حسین وہیں مصلی میں دراز ہوئے,
سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور سینے پہ لٹا کے پہلا جملہ کہا سکینہ کل سے اپنی ماں کے پاس سونا. بیٹی کے دل پہ قیامت تھا یہ جملہ, کل سے ماں کے پاس سونا. بڑی معصومیت سے کہا بابا اماں کے پاس تو بھیا اصغر نہیں سوتا. حسین نے عجیب جواب دیا رو کے کہا کل سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. اور اب امام نے لفظ بدلے, فرمایا سکینہ تمہیں جہاں جگہ ملے سو جانا. آج ہمارے بابا کے سینے پہ آخری رات ہے. اللہ نے محترم سارے رستے میں سکینہ بابا کا سر تلاش ہے, سارے رستے میں سر تلاش ہے. کل ایک منزل آپ کو دکھائی تھی نا کہ خولی کی صندوق کے پاس جا کے رو رو کے کہہ رہی تھی بابا سکینہ ملنے آئی. وہاں جب خولی نے سر چھینا نا تو اس کے بعد کسی نے سکینہ کو بابا کا سر نہیں دیا, کسی نے سکینہ کو بابا کا سر نہیں دیا. اور اتنی مشکلوں سے گزری ہے حسین کی یہ بیٹی. زیارت ناہیہ میں امام کا یہ سلام اس بیوی کو موجود ہے, میرا سلام اس بیوی پر کہ کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا تھا. اللہ ماتم کر لینا, ماتم کر لینا, آئے کر لینا. آج پرزمے میں حسین آیا ہوگا. کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. روایت سامنے آ گئی, اگر پڑھوں تو ساری زندگی ہونے کے لیے کافی ہے. شام کے بازار میں چلتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بھیا سجاد شمر کو بہت تماچے مارے تازیہ نے نہ مارے. ہائے 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 تماچے مارے تازیہ نے نہ مارے. سید سجاد نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ رو نے کہا بھیا جب وہ تازیانہ مارتا ہے نا آدھا تازیانہ میری پشت پہ لگتا ہے, آدھا تازیانہ میرے چہرے پہ لگتا ہے. سید سجاد میرے چہرے کا دو ادرکم اللہ والا کی ہر قبول کریں. جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کریں. آ گئی حسین کی بیٹی شام کے زندان میں, آ گئی شام کے زندان میں. شام کے زندان میں صبح سے شام تک بس ایک ہی بہن ہے, ہائے بابا ہائے بابا. اور موذن خانیوال گروہ کے مسائل کرنے کا چل رہا ہے. جو شکایت مدینے والے لے کر علی کے پاس آئے تھے نا کہ محمد کی بیٹی کو کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. یہ دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں, یہ رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں. یہ ہر وقت روتی ہے, ہم آرام نہیں کر سکتے. شامی یہی شکایت لے کر آئے, یہ بچی ہر وقت روتی ہے, شام میں نگری میں زلزلہ آتا ہے. جب یہ بچی روتی ہے اس کے رونے کی آواز سن کر ہمارے شیر خان بچے ماؤں کی گود چھوڑ دیتے ہیں. یہ بچی بڑا دردناک روتی ہے. یزید اس بچی کا رونا بند کروا. اجرکم اللہ, اس بچی کا رونا بند کروا. جب یزید کے پاس یہ شکایت آئی اس نے پیغام بھیج کر زندان سے سید سجاد کو بلوایا. سید سجاد تشریف لائے. پہلا سوال کیا یزید نے, سجاد یہ بچی کون ہے جو قید خانے میں بہت روتی ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ میری بہن سکینہ ہے. سجاد یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے؟ خدا کی قسم صرف یہی لفظ پڑھوں نہ شہادت کی ضرورت ہے. یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے؟ سید سجاد نے کہا جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. جملہ اگلا قیامت ہے. یزید کہنے لگا ذبح ہوتے حسین کو اور بیویوں نے بھی دیکھا ہے, یہ زیادہ کیوں روتی ہے؟ اب سید سجاد کی آنکھوں سے خون آیا, کہا اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے. شمر خنجر چلا رہا تھا, یہ خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی نہ مار, اور میری دادی نے چکیاں پیر سے پالا ہے, نہ مار, ہاتھ ہٹا کرنا نہ مار, اور میرے بابا کے سوا میرا رہ گئے. اجرکم اللہ, کب میں گریا میرا ناچ نہیں رو گے تو کب نہ ہوگا. سکینہ پہ ماتم نہیں کرے گے تو کس پہ ماتم کرو گے؟ اس نے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھا. سجاد
بچی رونا بند کیسے کرے گی؟ یہ بچی رونا بند کیسے کرے گی؟ جملے قیامت میں یہ بچی جملہ رونا بند کیسے کرے گی؟ کہا سن، یہ ہے اپنے بابا کی زیارت کی عاشق بیٹی، اگر تو مجھے میرے بابا کا ساتھ دے دینا پھر میری بہن نہیں روئے گی۔ سنو گے جملہ؟ سر منگوایا، سید سجاد نے بابا کا سر ہاتھوں پہ لیا، ادھر سید سجاد زندان کی جانب چلے، ادھر زندان کی زمین پہ لیٹی ہوئی سکینہ ایک دم اٹھی اور ایسے اٹھی جیسے کسی نے کسی پرندے کو تیر مار دیا ہو۔ کبھی زندان کے دروازے پہ گرتی ہے، کبھی زندان کی دیواروں پہ گرتی ہے۔ جناب زینب نے گلے سے لگا کے کہا سکینہ کیا ہوا؟ ارے دیکھا بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرا بابا آ رہا ہے۔ اور پھوپھی زینب اگر بابا آیا میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی، اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ والا تمہارا گریہ قبول کرے، اس اجماع تمہارا مطلب قبول کرے۔ بشار کی جانب سے سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان، لے آئے سید سجاد سر لے آئے۔ سکینہ نے جیسے ہی بابا کا سر لیا، سنو گے؟ زمین پہ لیٹی سکینہ، بابا کا سر سینے پہ رکھا۔ جناب رباب نے پوچھا سکینہ کیا کر رہی؟ میں ہمت بنا رہا، سکینہ کیا کر رہی ہو؟ رونے کا جب میں تھک جاتی تھی نا، بابا مجھے سینے پہ لٹاتے تھے، آج میرا بابا تھکا ہوا ہے، آج میں بابا کو سینے پہ رکھوں گی۔ اور ساتھ ہی سکینہ نے پہلا بیان کیا، بابا یہ آپ کے رخسار کیوں زخمی ہے؟ بابا آپ کے ہونٹ کیوں زخمی ہے؟ اچانک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، سکینہ تیرے رخسار کیوں زخمی ہے؟ سکینہ تیرے کانوں سے خون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی حسین نے یہ سوال پوچھے، سکینہ نے پہلا جواب دیا، بابا تماچے لگتے رہے، بابا دور چھینے گئے، بابا گھوڑوں کے ساتھ بھگایا گیا، بابا بے پناہ اونٹے پہ باندھا گیا۔ یہ کہتے کہتے نا سکینہ خاموش ہو گئی، سکینہ خاموش ہو گئی۔ بس آخری جملہ ہے، سکینہ خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی سکینہ خاموش ہوئی، سید سجاد کی دھاڑ نکلی، ہائے وہ میری دکھوں کی ساتھی بہن، ہائے وہ میری مشکلوں کی ساتھی بہن۔ اب سارے عزادار بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں پامان تھے، جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جس کا اپنا لباس پوشیدہ تھا، اس نے بہن کو غسل کیسے دیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اس نے بہن کو کفن کیسے پہنایا ہوگا؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک منزل نظر آئی جہاں سے مجھے سجاد کی مجبوری نظر آئی، اور وہاں پہ میری مجلس ختم ہو گئی۔ بہت عرصہ گزر گیا، شہزادی ایک سید کے خواب میں آئی اور آ کر کہا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی جگہ کو بدلا جائے۔ اس نے 3 دن تو خیال نہ کیا، جب تیسرے دن حکم سخت ہوا تو 40 سیدزادیاں بلائی گئی، پردہ لگایا گیا، قبر کشائی کی گئی۔ جیسے ہی تعمیر میں قبر کھلا، سیدزادیاں